الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آپ کا 10 محرم الحرام کو شہید کیا جانا تاریخ اسلام کے بہت بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی سال کے اس پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کی تاریخی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بھی سمجھا جائے، سنا جائے اور سن کر اپنے آنے والی نسلوں کو بتایا جائے۔ بزرگوں دوستو، محرم کے لغوی معنی معزز اور محترم کے ہیں۔ قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک دعا کے الفاظ ہیں: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں اپنی اولاد کو غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے قریب بسائی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو بنایا جو کہ محترم مکان ہے۔ محترم گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ یہ اگرچہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں نہ تھا، تاہم اس کی جگہ خوب جانی پہچانی اور سب کی نگاہوں میں محترم اور متبرک تھی۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، اس دن سے جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے خصوصاً عظمت والے ہیں، بس ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر ان مہینوں میں۔ ان مہینوں سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے عظمت اور حرمت والے 4 مہینے ہیں، جن میں پہلا مہینہ محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔
چونکہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے، ظہور اسلام کے بعد ان مہینوں کی حرمت، عظمت اور فضیلت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، رب العزت نے حکم دیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں اس مہینے کو یعنی محرم کے مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا گیا، جیسا کہ کئی مقامات پر کعبے کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر اور شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ یعنی اللہ کا رسول کہا گیا۔ محرم کی فضیلت کے ضمن میں محرم الحرام کی فضیلت کے ضمن میں 2 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام محرم میں سے ایک دن کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 ایام کے برابر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل امت محمدیہ پر یہی عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے اس روزے کو رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ ماہ محرم کی میرے محترم بزرگوں اور دوستو بہت فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ متبرک اور معظم دن ہے، اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کے روزے کو رکھنے کا حکم دیا، چونکہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزے کا اہتمام زیادہ تر یہودی اور نصرانی کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال ایک روزے کے اضافے کا فیصلہ فرمایا تاکہ یہودیوں سے تشبیہ بھی لازم نہ آئے اور ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ ضرور رکھو، مگر یہود سے امتیاز کے لیے ایک دن کا اضافہ کر لو، یعنی 9ویں 10ویں محرم کا رکھو یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ رکھا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا نفلی روزہ روزے دار کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جو امتی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ پورا سال اس کے رزق میں فراوانی فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورے کے دن توبۃ النصوحہ کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں۔ پس جس نے اس دن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی تو اللہ نے اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی جس طرح پہلے لوگوں کی توبہ قبول کرتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے یہاں صرف یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم عاشورے کو صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس میں شک نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ اس معظم دن میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے خاندان نے کربلا کی فضاؤں میں حق و صداقت کا علم لہرایا۔ عاشورہ محرم اور ماہ محرم کی ایک اپنی تاریخ بھی ہے، جس سے میں اور آپ تو کیا بڑے بڑے جانکار لوگ جو اپنے آپ کو علم والے سمجھتے ہیں وہ انجان ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ تو چلیے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اور ان کی شہادت پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آپ تمام حضرات کو یوم عاشورہ اور محرم الحرام کی جو تاریخی حیثیت ہے، جو اس کی اپنا ایک مقام ہے، اس سے روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سنیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اسی ماہ مقدس میں پیدا کیا۔ لوح و قلم اسی ماہ میں بنائے گئے، جبرائیل ملائکہ اسی ماہ میں پیدا کیے، رب العزت اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے عرش پر اسی ماہ میں بیٹھے۔ ایک روایت ہے کہ قیامت بھی اسی ماہ میں برپا ہوگی۔ محرم الحرام ہماری کائنات کا مطلع و مقطع کی حیثیت کا حامل مہینہ ہے، یعنی ہماری دنیا بنائی اسی ماہ میں گئی اور فنا بھی اسی ماہ میں کی جائے گی۔ محترم حضرات، میں آپ تمام حضرات کے سامنے عاشورہ اور محرم میں رونما ہونے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے چند واقعات پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اس دن کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت اجاگر ہو سکے۔ عاشورہ اور محرم کی تاریخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برگزیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو درجات، انعامات، مناصب، مناقب، عظمت، رفعت، سربلندی، سرفرازی اللہ جل جلالہ نے اسی دن عطا کی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بھول کر ممنوع درخت کھا لیا، پھر کئی برس تک آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا مانگتے رہے۔ قرآن نے آپ کی دعا کے الفاظ کو نقل فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ کی بارگاہ اقدس سے ہمیں معافی نہ ملی اور ہم پر آپ نے رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید میں فتاب علیہ یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ دن محرم الحرام کے عاشورے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز پہاڑ پر نمودار ہوئی۔ قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی،
اس کی پاداش میں قیامت خیز طوفان آیا اور قوم کو اس میں غرق کیا گیا، تو اللہ تعالی نے عاشورے کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو انعام خاص سے نواز کر ان کا بیڑا پار کر دیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تو نوح اور تیرے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو یہ الفاظ کہیں اس رب کا شکر ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورے کے روز پیدا کیا گیا، اسی روز انہیں تاج نبوت پہنایا گیا اور خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ یہی وہ دن تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے شاہی مندر میں جا کر بتوں کو توڑا اور اس کی صدا میں آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہی عاشورے کے دن محرم الحرام کا مہینہ تھا، اسی کی برکت سے آتش نمرود سرد ہوئی۔ قرآن کریم نے آپ کی اس آگ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ 10 محرم کو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا، انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کی مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے اور باہر آنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے یونس کو کنارے پر ڈالا اور اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گمشدہ بینائی محرم الحرام کے عاشورے کے دن لوٹ کر آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی میں اس قدر ملال اور اس قدر روئے، اس قدر گریہ زاری کی کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ملاپ ہوا تو وہ یہی عاشورے کا دن تھا۔ پڑھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کریں، پڑھیں، جانیں اپنی اور اپنے انبیاء کی اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائش اور امتحان کے بعد جب جیل سے رہائی ملی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہی عاشورے کا دن اور محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت اور سربلندی اسی طرح ملی کہ دریائے نیل میں فرعون کی شہنشاہیت اور فرعونیت بہہ گئی، اور جس دن اللہ نے اس کام کو انجام دیا وہ یہی محرم الحرام کا مہینہ اور عاشورے کا دن تھا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر کو شرارت اور زیادتی کے لیے ان کے پیچھے لگا دیا۔ جب ڈوبنے لگا اللہ نے سمندر کو ملا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ وہ یہی عاشورے کا دن اور محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اے عیسیٰ میں تجھے آسمانوں پر اٹھاؤں گا اور کافروں کے حربے سے پاک رکھوں گا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائے صحت اسی دن قبول ہوئی۔ قرآن مجید شہادت دیتا ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم غور کریں، پڑھیں واقعات کو۔ اس مہینے کے اندر صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، اور بھی اسلام کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں
جو اس ماہ محرم میں ہی نہیں بلکہ خاص عاشورے کے دن رونما ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سلطنت نو کی جب ان کی سلطنت چھین لی گئی، اللہ نے ان کو پھر سے جو سلطنت عطا کی وہ محرم کے روز عطا ہوئی، محرم کے مہینے میں عطا ہوئی۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے ملک نکل گیا، آپ نے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے دعا فرمائی، چنانچہ عاشورے میں دعا کو شرف قبولیت بخشا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کے الفاظ قرآن مجید نے نقل کیے۔ قرآن کہتا ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، میرے پروردگار عالم مجھے ایسا ملک غلبہ عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسا ملک نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی جاننے والا ہے۔ تاریخ انبیاء اٹھا کر کے دیکھو میرے محترم بزرگ اور دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں واقعات تو بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں صرف امام حسین کی شہادت یاد ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر پر آبلے پڑ گئے، عاجز اور لاچار ہونے کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے تکلیف اور مرض نے گھیر لیا ہے اور آپ ہی بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور موذی مرض سے نجات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو محرم الحرام کے مہینے عاشورے کے دن ہوئی۔ یہ تو تھے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے وہ واقعات جو تاریخ کے اندر محفوظ ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والا بادشاہ جو ابرہہ ہے، اس کا عبرتناک انجام اسی ماہ میں ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کعبۃ اللہ پر جو غلاف چڑھایا گیا وہ اسی ماہ میں چڑھا گیا۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ حضرت علی، حضرت عثمان اسی مہینے میں خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی امارت اسی مہینے میں نصیب ہوئی۔ آپ دیکھو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، افریقہ فتح ہوا، اندلس فتح ہوا، اور بھی بہت سے، غزوہ خیبر فتح ہوا، وہ یہی مہینہ تھا میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ خیبر پر جو اسلامی پرچم حضرت علی نے پھہرایا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ مصر پر جو عباسیوں کا قبضہ ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا۔ قیصر روم کو جو ذلت آمیز شکست ہوئی وہ اسی مہینے میں ہوئی۔ دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ بغداد کے اندر جو تعمیر ہوئی وہ اسی مہینے میں ہوئی۔ اور حجر اسود، ایک بدبخت نے اس کو ہتھوڑا مار کر جو توڑا، یہ واقعہ بھی جو رونما ہوا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی وہ بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر جو محصور کیا گیا تو اسی مہینے میں اس کا آغاز ہوا۔ زکوٰۃ کا باقاعدہ تقرر، زکوٰۃ لینے کا جو نظام عمل میں لایا گیا وہ اسی ماہ میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی ماہ میں ہوئی، جب وہ وطن سے دور راہ جہاد میں تھے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت وہ مدینے میں نہیں تھے، آپ ایک راہ سفر میں تھے، جہاد میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت جویریہ ام المؤمنین بنت حارث کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ مختصر سے واقعات تھے، میں نے آپ کو ذہن نشی کرائے ہیں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں۔ چلیے مختصر سے حالات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور العین تھے، حضرت فاطمہ کے دل کے چین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی انسان نہ تھے، ان کی تربیت کے 3 بڑے مکتب تھے۔ پہلا مکتب آغوش فاطمہ، دوسرا مکتب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا مکتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا تھے۔ سیرت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پیار حضرت حسین سے کیا اتنا کسی اور سے نہیں کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے سے پیار کا یہ عالم تھا کہ آپ کی گردن، پیشانی، آنکھوں اور لبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے۔ محترم حضرات، بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ بچوں سے پیار ہم بھی کرتے ہیں، یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو انسانی فطری تقاضے کے تحت چومتے تھے، جبکہ سونگتے اس لیے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ 3 اداروں میں تربیت حاصل کرنے والا طالب علم تھا، اور وہ ادارے کتنے عظیم تھے۔ پہلا ادارہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود تھی۔ آپ کے بارے میں سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حسین کو دودھ کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ ہاتھ سے چکی پیستے ہوئے حضرت حسین کو دودھ پلا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خدائے پاک کا قرآن بھی پڑھ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا اپنے والد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایک پل بھی نہ رہتی تھی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایسی خدمت گزار، فرما بردار اور خوش نصیب بیٹی دنیا میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ کو بڑی محبت اور شفقت کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا اور کان میں کچھ کہا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا۔ اس پر حضرت فاطمہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسرت اور شادمانی کھلنے لگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استفسار پر حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل سال میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس بار انہوں نے 2 دور کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ابا جان کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ افسوسناک اشارہ حضرت فاطمہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کہیں صدمے سے نڈال نہ ہو جائے، بیٹی کہیں صدمہ دل کو نہ لگا بیٹھے، سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ تم جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی اور مجھ سے جلدی ہی آنے ملوگی۔ اس خوشخبری سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر خوش ہوئی کہ مسکرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، لیکن اس دوران کسی نے آپ کو کبھی ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم بھی